إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش الكريم يا حافظ كريم. وقال المولى جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بزرگوں اور دوستوں، خضر پور کی اس مسجد میں جو کوئی 3 یا 4 سالوں سے تعمیر شدہ ہے، ایک بلڈنگ کے اندر ایک فلور پہ بنائی گئی ہے. اللہ رب العالمین مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کو قائم کرنے والوں کو آباد رکھے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنائے، اور نمازیوں سے، ذکر و تلاوت کرنے والوں سے، درس دینے والے اور درس لینے والوں سے اس گھر کو اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ آباد رکھے. جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے، آپ کے علم میں یہ بات لائی جا چکی ہے کہ آج کا موضوع خطاب، موضوع گفتگو ہے قبر سے لے کر حشر تک. مختصر میں یہ کہیں تو ایمان بالآخرت، یہ ہے اس کا عنوان، لیکن ذرا سا اس کو خوبصورت بنانے کے لیے یا کہہ لیجیے بھاری بھرکم بنانے کے لیے قبر سے لے کر حشر تک. اب ہزاروں لاکھوں سال کا یہ وقفہ لمبا، اس کو ہم آدھے گھنٹے 45 منٹ میں کیسے سمجھیں؟ تو ہم نے اس کو سیدھا سمجھا کہ ایمان بالآخرت، یہ ہے عنوان. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جن کا ذکر آیا ہے حدیث جبریل میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مشہور ہے حدیث جبریل سے. اس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک نووارد شخص کی حیثیت سے آتے ہیں، بالکل آسمان سے ابھی نیچے اترے ہی ہے، انتہائی کالا بال ہے، انتہائی سفید لباس ہے، ذرا شکن بھی نہیں ہے کپڑے پر، سمجھا کہ ایک دم تر و تازہ آدمی ہے. صحابہ دیکھ کے حیران ہے کہ یا اللہ یہ اس لوکیلٹی کا آدمی بھی نہیں ہے، اور اگر مسافر ہے تو اس پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں. یہ ہے کیا تعجب کی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک دم لانڈری سے نکالا ہوا کپڑا ہے، اس کو پہن کر کے نہا دھو کر کے ایک دم دولہا بن کے کوئی آدمی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا. بہرحال آئے اور انہوں نے سوال کیا. اب لمبی گفتگو تو نہیں کریں گے آپ سے، ورنہ یہ خود حدیث جبریل ایک موضوع ہے، لمبی گفتگو کا ایک موضوع. بعض اہل علم نے اس کے اوپر باقاعدہ کتاب بھی لکھی، حدیث جبریل کی شرح. اس میں ہمارا جو محل شاہد ہے، جو پوائنٹ ہے جس سے ہم دلیل پکڑنا چاہتے ہیں، استدلال کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے اس بندے جبریل نے سائل کی حیثیت سے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کچھ سوالات کیے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سوال کا جواب جانتا بھی ہو لیکن اور لوگ نہ جانتے ہوں تو وہ جانتے ہوئے بھی مولوی سے سوال کرے، اختبار اور آزمائش کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ جواب لوگوں تک پہنچے. آپ نے اخیر میں کہا تھا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھلانے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ وہ تو صرف سوال کر رہے تھے، جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. تو جبریل کو کیسے کہا کہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے؟ اس کا مطلب ہوا کہ اچھا سوال کرنا بھی تعلیم دینے سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اچھا سوال کریں گے تو اچھا جواب آئے گا. تو گویا کہ تعلیم کا ایک اچھا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا آدھا علم دینا. انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ اسلام کا ڈیفینیشن آپ نے بتا دیا.
شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں نا ہے، سب کامن لفظ ہے جو آپ جانتے ہیں۔ کہا کہ ایمان کیا ہے؟ کہا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر، وان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ اس میں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ملائکہ کتاب کو لے کر رسول پر آتے۔ دیکھیں ترتیب کتنی خوبصورت لگی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ملائکہ کتاب لیا، کتاب لے کے فرشتے تک، نبی تک آئے۔ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کے بھلے برے فیصلے کے اوپر ایمان رکھنا۔ اور بھی سوالات کیے، قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا کچھ معلوم نہیں، جیسے آپ کو نہیں معلوم ہم کو بھی نہیں معلوم۔ سائل مسئول دونوں برابر، لا علمی میں یہ وہ غیب کا علم ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ کہا اچھا علامت ہی بتا دیجیے، قیامت کی علامات کیا ہے؟ تو آپ نے علامت بتائی، بکری کے اونٹ کے چرواہوں کو بغیر جوتا بغیر چپل چلنے والوں کو دیکھو گے، جن کے باپ دادا ایسے ہی رہے ہوں گے، سمجھا کہ نہیں؟ اونٹ کے چرواہے رہے ہوں گے بغیر جوتے کے، بغیر ٹوپی کے، حفاتن عراتن، حاسر الراس، سر ڈھانکنا شرفا کی علامت ہے۔ پاؤں میں جوتا پہننا شرفا کی علامت ہے۔ نہ ان کے سر پہ کبھی ٹوپی دستانہ رہا ہوگا، دستار نہیں ہوگی، نہ کبھی پاؤں میں جوتا رہا ہوگا، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ بڑی بڑی حویلیوں میں دادے عیش دے رہے ہوں گے، منسٹر ہوں گے، سی ایم پی ایم ہوں گے۔ جی دیکھیے ہے نا وہ دور شروع ہو گیا۔ اور دیکھو گے کہ مائیں اپنے آقا کو جنم دے رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرے گا جیسے کہ وہ اپنی لونڈی اور لونڈے کے ساتھ غلام اور لونڈی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر اس کے بعد اسی بیچ ایک سوال کیا تھا اسلامی ایمان کے بعد احسان کا۔ بہرحال تو ہمارے ایمان کا یہ لازمی جز ہے ایمان بالآخرت، اور اس کی اہمیت کو آپ اس آیت کریمہ سے بھی سمجھیے کہ اللہ کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ۔ کہا کہ سب سے بڑی نیکی اور ایمانداری اور دینداری یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے۔ اس کے بعد ملائکہ، کتاب، نبیوں کا ذکر آیا۔ ایمان بالآخرت کا ذکر ایمان باللہ کے ساتھ کیا جانا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھنے کے حق کو تبھی ادا کر سکتا ہے جب وہ آخرت پر ایمان رکھے، پختہ یقین رکھے کہ اللہ کے ہاں وہ پوچھا جائے گا اور زندگی کے ایک ایک پل کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اچھے کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا تو اچھا بدلہ پائے گا، برا کیا ہوگا تو برا بدلہ پائے گا۔ جب تک یہ ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کی جنت اور جہنم سامنے نہ ہو، اس وقت تک آدمی کے اندر عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان بالآخرت کا ذکر ایمان باللہ کے ساتھ ہی کیا گیا۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا کہ بلا شک، بلا کسی ریب اور تردد کے آپ یہ یقین رکھیں کہ ایک دن آئے گا جس میں آدمی رب العالمین کے سامنے جمع ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور اس سے اس کے کیے کرائے کا حساب لیا جائے گا۔ نیکوکار اپنے اچھے ٹھکانے جنت کی طرف جائیں گے، برے لوگ برے ٹھکانے جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہی ہے ایمان بالآخرت۔ لیکن ہر آدمی کی آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے، اس لیے کہا گیا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ مگر آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، میں بتا دیتا ہوں کہ دو دار ہے، دار کہتے ہیں گھر کو۔ ایک دنیا کا گھر ہے جو عارضی ہے، وقتی ہے، سریع الزوال ہے، بہت جلد مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا ہے۔ اور ایک آخرت کا گھر ہے، دار الآخرت، جو دار القرار ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دار الدنیا اور دار الآخرت،
اس دونوں کے بیچ میں جو ویٹنگ ٹائم ہے، جو گیپ ہے، جو وقفہ انتظار ہے، اس کو کہتے ہیں حیات برزخیہ، اور وہی وقفہ ہے قبر کا۔ مرنے کے وقت سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے تک کا جو وقفہ ہے، اس وقفے کا نام ہے برزخ کی زندگی، حیات برزخیہ۔ برزخ بولے تو آڑ، حائل، دیوار، دنیا اور آخرت کے درمیان میں وہ ایک دیوار ہے، حاجز ہے، رکاوٹ ہے۔ تو موت کے بعد سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے تک، یا سور پھونکنے والا جب سور پھونکے گا اور دنیا تہو بالا ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو سب کے سب کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے ایک دوسرے کو۔ وہ جو وقفہ ہوگا اس وقفے کو کیا کہیں گے؟ حیات برزخیہ۔ اس کی حالت، اس کی حیت کو اللہ رب العالمین ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ آپ اگر قبر کھودیں گے، بڑے سے بڑے نیکوکار آدمی کی قبر بھی کھودیں گے، تو آپ کو وہاں جنت کا بستر بچھا ہوا نہیں ملے گا۔ اور کافر سے کافر کی قبر کو بھی اگر آپ تلاشیں گے، اس کی ہڈیاں جہاں دفن کر دی جاتی ہے، تو وہاں بھی یا کسی کرسچن کے قبرستان میں جا کے اس کی قبر کھودیے گا، تو اس کو بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی فرشتہ ڈنڈا لے کر، لوہے کی چھڑی لے کر کے اس کو پیٹ رہا ہے، یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کو ایمان رکھنا ہوگا اس کے لیے، اگر آپ مومن ہیں تو۔ ہر آدمی، اس امت نہیں، ہر تمام امتیں قبر کی آزمائشوں سے دوچار ہوئی۔ قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش کا مطلب سوال و جواب کیا ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہے، یقین اور ایمان والا ہوتا ہے، فٹ 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 جواب دے دیتا ہے۔ کافر اور منافق ہوتا ہے، وہ ہکلاتا ہے، کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد تفصیل حدیث میں آئی، تھوڑی سی آپ کو تفصیل سناتے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کیا ہے، فاطمہ بنت منذر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت اسماء سے روایت کرتی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت اسماء آئی، دیکھا کہ بے وقت نماز چل رہی ہے، بہن کے گھر میں داخل ہوئی، حضرت عائشہ ان کی سگی بہن، پوچھا کہ کیا اس وقت نماز؟ معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والے سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ نے اشارہ کیا، اشارت الی السماء، انہوں نے دیکھا وہ علامت، آیا یعنی نشانی جو ہے سورج گرہن کی، انہوں نے کہا آیا، علامت، فاشارت براسها اے نعم، سر ہلایا، نفی، ہاں اس بات پہ کہ ہاں۔ کوئی کہے کہ ہم جلدی سے نکلتے ہیں اسٹیشن، آپ آئیے اور سیدھے آ جائیے گا، سمجھا کہ نہیں، کوچ میں ملیں گے، اشارہ کر دیجیے گا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ دیکھا نا، حضرت عائشہ سے پوچھ رہی ہیں اور حضرت عائشہ اشارہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں مونگ رکھ کے بیٹھو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، تفصیل میں پھر نہیں جاؤں گا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے جو بات اس میں بتائی، کئی ایک باتیں ہیں، موقع سے آئے گی، اس میں آپ نے ایک بات بتائی، انکم تسفرون فی القبور، تم لوگوں آزمائش میں ڈالے جاؤ گے قبروں میں، تم سے پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال آپ نے یہ بتایا کہ کہا جائے گا کہ ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا علم ہے جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا؟ فوٹو دکھایا جائے گا تو پہچان جاؤ گے نبی حضرت کو۔ کوئی کہے کہ یہاں سے مدینہ تک قبر کھول دی جاتی ہے، ایک دم دیکھ لو مدینہ میں، وہ کون ہے وہ جو لیٹے ہوئے؟ کوئی کہے فوٹو دکھایا جاتا ہے، کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ بہذا الرجل، دوسری حدیث میں الذی بعث فیکم، جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ کون ہے جانتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے ہاں وہ محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس ہدایت اور روشن دلیل لے کر آئے، وہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ صفت ہے۔ ابو سفیان سے ہرقل روم کا بادشاہ پوچھتا ہے
کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، اس آدمی سے قریب کون ہے تم نے کہا وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. کہاں یہ نقل کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ یہ آدمی، ارے تم اس آدمی کو جانتے ہو جو اس مسجد کا امام ہے؟ اگر کہہ دے کہ خضر پور میں فرسٹ فلور پر جو مسجد ہے اس کے امام کا نام جانتے ہو، ہوگی بات ختم. لانے کی کیا ضرورت ہے فوٹو کو؟ دیکھو مومن صرف صفت سے پہچان لے گا کہ وہ جو ہم میں مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا، محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی، واضح دلیل لے کر آئے، علم اور شریعت، عمل والی شریعت لے کر آئے. فآمنا بہ واستجبنا لہ، ہم نے ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت کو قبول کیا. فرشتہ کہے گا ہم جانتے تھے کہ تم مومن اور موقن ہے، ایمان و یقین والا ہے، تو یہی جواب دے گا. ایک دم آرام سے سو جا، چین کی نیند. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو شکی ہوگا، منافق ہوگا، کہے گا ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون فقلت. یہ روایت ہے کہاں؟ بخاری اور مسلم. آگے آئے گی. حضرت برا ابن عازب سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان سے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے سوال تو مسلمان جواب دیتا ہے المسلم اذا سئل عنہ فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. جب یہ کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ھذا الذی ہوا وہو کما قال اللہ تعالیٰ، یہی وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول حق کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قول حق سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ، رسالت کا کلمہ. اس کو پختہ اگر کر لیا، توحید کو پختہ کر لیا، رسول کی رسالت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا ہے تو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی باتوں کی تصدیق کریں گے، ان کے حکموں کو بجا لائیں گے، ان کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں گے، ان کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، اور اللہ کی بندگی اسی طریقے پر کریں گے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہوگا. یہ ہے مطلب اس کا. تو تم جواب دے دو گے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ وہاں بھی ثابت قدم رکھے گا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے. یہی حدیث برا ابن عازب سے احمد میں ہے کہ جب بندہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، دونوں اس کو بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک. مومن جواب دے دیتا ہے، شارٹ میں بول رہا ہے. کافر سے پوچھتا ہے من ربک، ہاں لا ادری. ما دینوں کا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. من نبیوں کا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. تو جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے حدیث ہے کہ فرشتہ کہتا ہے، جب سوال کے جوابات دے دیتا ہے، ثابت قدم اللہ رکھتا ہے اس کو، اس کے ایمان و عمل کی بنیاد پر، تو وہ کہتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر کر دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا لِلْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف دروازہ قبر کا کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبو اور جنت کے جھونکے اس کو لگتے رہتے ہیں. وَيُوَسَّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصْرِهِ، اور جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے، اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے. اور برخلاف اس کے کافر اور منافق کو کہا جاتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا بستر ڈالو. اس کی کھڑکی، اس کا دروازہ جہنم کی طرف کھول دو، جہاں سے جاتی ہے مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، گرمی اور باد سموم جھلسا دینے والی ہوا اس کو لگتی رہتی ہے. وَيُضَيَّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، اور قبر اس کی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلی کی ہڈی ایک دوسرے میں سما جاتی ہے. اللہ اکبر. مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس میں ایک بات اور آگے بڑھ کے بتائی گئی ہے کہ وہ فرشتہ اس جنتی کو جو جواب دے دیتا ہے، جہنم لا کے سامنے کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ دیکھ دیکھ، یہ تیرا جہنم کا ٹھکانہ تھا، مگر اللہ نے تجھ پر رحم کیا، بچا لیا تم کو، تو آ گیا جنت میں.
تاکہ اس کو جنت کی قدر و قیمت معلوم ہو۔ جہنم کی ہولناکی دیکھے گا تو دیکھو اللہ نے تمہارا ٹھکانہ بدل دیا، کتنا خوش ہوگا۔ اور جو جہنمی ہوتا ہے اس کو جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھ جنت میں یہ تیرا محل، یہ تیرے نام سے تھا، لیکن تو بے ایمان تو کافر منافق نکلا، اب یہ کسی مسلمان کے نام پر الاٹ ہوگا۔ ایک تو اس کو اپنی جنت ملے گی، ایک تیری بھی جنت میں باقی ہے، وہ خالی نہیں رہے گی، اس کو الاٹ ہو جائے گی۔ اب تو جا اپنی جگہ میں لا، جس کو اللہ تعالیٰ تمہاری جنت الاٹ کرے گا اس کے نام کی جہنم بھی تو ہی دے گا۔ وراثت کا یہ بھی معنی لوگوں نے کہا کہ جنت میں وراثت ہوگی یا جہنم میں وراثت ہوگی، جا اپنا بھی حصہ لے، یا کسی مسلمان کی جگہ بھی جہنم میں جو خالی ہے وہ بھی تو ہی دے گا۔ اور جنت میں مومن کی اپنی جگہ ہوگی، اور جن کفار کے لیے جگہ ہوگی وہ بھی مومنوں کو مل جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ 3 حدیث آپ کے سامنے آ چکی، 4 حدیث اب آئے گی۔ مسلم اور بخاری کی حدیث میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پڑھی ہوگی، اور عمل بھی کرتے ہیں کہ تحیات میں آپ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم میں فرمایا، مسلم کہہ دیجیے اذا تشہد احدکم فلیقل، جب تم میں کا کوئی تحیات میں بیٹھے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ وہ قولی حدیث ہوئی، یہ فعلی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہتے تھے۔ عذاب قبر ہوا، یہ تو حدیث سے ثابت ہوا۔ منکرین سنت کہیں گے نا یہ سب تو حدیث نہیں چلے گی ہمارے پاس، ہم کو تو قرآن سے ثابت کرو کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ لیجیے قرآن کی آیت، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ کہے گا النار یعرضون علیہا، آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام آگ کے انگاروں پر لٹائے جاتے ہیں۔ کون؟ فرعون اور اس کے درباری اور اس کے ماننے والے فالوورز۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہے گا اس کو اب اور زیادہ سخت عذاب میں ڈالو، اشد العذاب۔ تو قیامت کے دن اشد العذاب، اور اس سے پہلے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے۔ دیٹ از برزخ، وہی ہے حیات برزخیہ۔ ایک سنی مسلمان کو، سنی سے مراد دوسرا سنی نہیں جھومنے والا وہ نہیں، ایک سنی اہل سنت والجماعت کے ایک عالم کو ایک معتزلی پر، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے، جو احادیث کا انکار کرتا ہے، سمجھا کہ نہیں، جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع ملا تو اس کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ نہ کہا کہ اللہم اعیذہ من عذاب القبر، اللہم اذقہ من عذاب القبر، اللہ اس کو آج قبر کے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیے گا، فإنہ کان لا یؤمن بعذاب القبر، کیونکہ یہ مردود ہمارا لفظ ہے ڈبڑا کیٹ کا، سمجھا کہ نہیں، یہ عذاب قبر کو نہیں مانتا تھا، آج ہی مانے گا، اس کو عذاب قبر دیجیے، سمجھا۔ تو یہ ہے قبر، جنت کی کیاری ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کی جوابات کی تیاری کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہی 3 بات، اللہ کو رب سمجھو، معبود حقیقی سمجھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول برحق آخری سمجھو، اور دین اسلام کو اپنا دین اور مذہب اور مسلک سمجھو۔ یہ تینوں باتیں جس کا جو سوالات کیے جائیں گے، ان کے متعلق سوالات کیے جائیں گے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان یا طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایمان کوئی میٹھی چیز ہے کہ جس کا مزہ چکھیں گے؟ کیا مطلب ہے ایمان کا مزہ چکھ لینا؟ ایمان بھی کوئی چکھنے کی چیز ہے؟ کیا جواب دیجیے گا؟ کہیے گا کہ اس کو تشبیہ دیا گیا ہے میٹھی چیز سے، کیونکہ کھٹی اور کڑوی چیز کے مقابلے میں انسان کو میٹھی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مراد ہے اطاعت کی لذت، ایمان کی مٹھاس کا مطلب ہے اطاعت کی لذت اس شخص کو مل گئی، اللہ کی بندگی میں لذت خوب ملے گی اس شخص کو۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومن محمد النبی ورسولہ، جو اللہ کو رب سمجھتا ہے، جو دین اسلام کو مذہب اپنا سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے۔
کر دے گا. تینوں باتوں کا ذکر یہاں اکٹھے آ گئے. ماشاء اللہ. چلیے خیر سے اب اسرافیل نے جو بھی نام ہو اس کا عام طریقہ سے مشہور ہے اسرافیل، لیکن ہم کو اب تک دلیل نہیں ملے کہ اس کو اسرافیل کا نام کہیں دیا گیا ہو. بہرحال سور پھونکے گا، ایک سور پھونکے گا دنیا تہو بالا ہو جائے گی، دوسری سور پھونکے گا دنیا اٹھ کھڑی ہوگی. جو جہاں سے ہوگا وہیں سے، جو جہاں سے ہوگا وہیں سے. ڈوبا ہوگا سمندر میں تو وہیں سے نکلے گا. شیر نے لقمہ بنا کر کے کھا کر کے پیخانہ کر دیا ہوگا وہیں سے نکلے گا. جلا دیا گیا کوریت کوریت کر کے راکھ اس کی ساری دنیا میں اڑ گئی، وہیں سے اٹھے گا. جو جہاں ہوگا وہیں سے اٹھے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. ایک سور پھونکے گا دنیا تہو بالا ہو گئی، دوسرا سور پھونکے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جو جہاں سے ہوگا وہیں سے اٹھ کھڑا ہوگا. اب جو اٹھ کھڑا ہوا یہ ہوا باس بادل موت. موت کے بعد اٹھ کھڑا ہونا، باس مانے اٹھنا. اب اٹھ کے کہاں جائے گا؟ ایک میدان میں جمع ہوگا. اس میدان کا نام ہے حشر. حشر یحشر مانے جمع ہونا، محشر جمع ہونے کی جگہ، میدان محشر جمع ہونے کی جگہ. اللہ کہتا ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. سب کو جمع کر دیں گے، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا. سب کو لے آئیں گے اٹھا کے، جو جہاں پڑا ہوگا، جو جہاں گلا ہوگا وہیں سے اٹھا کر لے آئیں گے. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. آگے میدان محشر. اب اس کی تفصیلات ہیں. سورج ایک میل پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے. اس سب چیپٹر کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے، جب وہاں لوگ جمع ہوں گے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے. اس بات کو تھوڑا سا اور بعد میں ذکر کریں گے. اب آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ انسان کیسے اٹھایا جائے گا، یہ کیا پاسبل ہے. اچھا یہ بات بھی یاد رکھے کہ انسان اسی جسم سے اٹھایا جائے گا جس جسم سے وہ مرا. یہ چیز مشرکین عرب کے لیے یا آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ انسان نہ جانے لاکھوں سال کی دنیا ہے، کب سے دنیا قائم ہے، قبر میں ہے، ہڈیوں تک کا بھی پتہ نہیں ہوگا اسے. ایک ایک قبر میں نہ جانے ہزاروں سال آدمی دفن کر دیے گئے. کیسے اٹھایا جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ نئی باڈی بنا دیں گے اور اس میں سول ڈال دیں گے، اس کی روح ڈال دیں گے، تو سارا مکہ کہتا بالکل ٹھیک ہے، اٹ از کوائٹلی پاسبل. لیکن کہا نہیں، جس جسم میں مرو گے اسی جسم سے اٹھائیں گے. کہا اذا متنا وکننا ترابا، ہم مر کے جب مٹی ہو جائیں گے پھر کہتے ہیں کہ اٹھائے جاؤ اسی جسم کے ساتھ. ذالک رجل بعید، یہ تو ایسی واپسی ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. اچھا آپ کا کیا خیال ہے، یہ اسی جسم میں اٹھایا جانا چاہیے آدمی کو کہ نیا جسم، نئی باڈی دینی چاہیے؟ ہے کیوں نہیں؟ وہ نہیں پوچھ رہا. اس لیے کہ اسی حالت میں بندہ کیونکہ پہچانا جائے گا لوگوں کے بیچ. نہیں، اس لیے کہ گناہ کیا ہے اسی باڈی نے، لذت لیا ہے اسی باڈی نے، حرام کھایا ہے اسی زبان نے، جھوٹ بولا ہے اسی زبان نے، بری چیزوں کو دیکھا ہے اسی آنکھ نے، عیاشی کی ہے اسی جسم نے، مارا پیٹا ہے اسی ہاتھ نے. دوسرا ہاتھ کیوں آئے گا؟ جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا ملے گی. عدل کے خلاف بات ہوگی، یہ عدل کے خلاف بات ہوگی. جس جسم میں، جس باڈی سے تم نے دنیا کی زندگی گزاری ہے، اچھا یا عمل برا عمل کیا ہے، اسی باڈی کو آرام ملنا چاہیے اور اسی کو تکلیف ہونی چاہیے، تکلیف دی جانی چاہیے. آپ سمجھ رہے؟ یہ چیز تھی اصل میں. اور یہ کب پاسبل ہے اس ہستی کے لیے جس نے عدم سے وجود بخشا. اب آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ بات اب آ رہی ہے کہ کس دلیل سے ہم کو آپ سمجھائیے. ایک دم سائنٹیفک لاجیکلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن میں. آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. کہا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کو ذکر کرو. 3 پوائنٹ قرآن نے کلیئر کیا ہے. اپنی پہلی پیدائش کو غور کرو کہ جب تم نہیں تھے، تو جب کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو
وجود بخشا. اب وجود بخشنے کے بعد اسی وجود کو دوبارہ زندہ کرنا اس قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اولم یرو انا خلقنا الانسان من نطفۃ. اولم یرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، دیکھیے آیت سب دماغ سے نکل رہی ہے، کہا کہ زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اور قرآن نے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم. کہتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں سے جو مٹی میں مل چکی ہوں گی کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. آپ کہیے کہ کیسے اس نے تم کو پیدا کیا. یحییہا الذی انشأها اول مرہ، پہلی مرتبہ جس نے تم کو وجود بخشا وہی اللہ جس مرتبہ وجود بخشے گا. تمہاری باڈی پر پانی گرے گا، پانی بارش زوروں کی ہوگی، قبروں تک جائے گی، باڈی تک جائے گی، اور ایسے مردہ باڈی ہوئے گی جیسے کہ گھاس اور پودا بارش کا پانی پا کر کے اٹھتا ہے، بڑبڑا کے اٹھتا ہے. تو پہلی پیدائش کو دیکھو. اللہ نے کہا، دیکھیے آیت یاد آ رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے اول. اس پر پلٹانا تو اور آسان ہے. دنیا کا کوئی انجینئر دیکھ لو، یہ ہماری آپ کی عقل کو سمجھانے کے لیے اپیل ہے. ایک سامان کی اسمبلنگ پہلی مرتبہ کرتا ہے تو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بنا لے، ایکسپریمنٹ کر لے، تجربہ سے گزر جائے، کون چیز کا سب توڑ پھوڑ کر کے پھینک دو. جو کام سالہ سال کی کوشش سے ہو گیا، ایک ویکسین آ جائے کورونا کی، اس کے بعد اس کو پھینک دو، ڈیزالو کر دو، سائنسداں موجود ہے، دھڑا دھڑ ہو جائے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے لیے تو پہلی تخلیق بھی مشکل نہ تھی، وہ بھی آسان تھی، یہ بھی آسان ہے. تو کسی نے کہا کہ احون علیہ اسم تو زیادہ آسان ہے، اللہ کے لیے زیادہ کم کیا بھی نہیں ہوتا، جیسے پہلا آسان ویسا آسان. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری سمجھ کے مطابق قرآن آیا ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جیسے کسی بھی مہندس انجینئر کے لیے دوبارہ کسی چیز کی اسمبلنگ آسان ہوتی ہے، اسی طریقہ سے اللہ نے کہا کہ یہ اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے. تو اسم تفضیل علی باب ہی اپنے معنی میں رہے گا. بہرحال یہ پہلی پیدائش دیکھا، جب یہ حیرت انگیز نہیں ہے تمہارے لیے تو قبر سے اٹھایا جانا کیوں حیرت انگیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زمین کو دیکھو، تمہارے سامنے ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے. مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں اگنے کی یا اگانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. سخت زمین ہوتی ہے، سمجھا کہ سوکھی ہوئی زمین ہوتی ہے، کدال نہیں لگتی، کھرپی نہیں لگتی، اس میں کی مٹی کریدی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش دیتا ہے تو اس کے اندر سوراخ بنتا ہے، پانی کے اندر ایبزارب کرتی ہے زمین پانی کو. اس کے بعد آپ اس کی جتائی کوڑائی کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم زمین نہیں دیکھتے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو زمین کو کہ وہ بالکل بنجر خشک رہتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تو دیکھتے ہو کہ زمین پودوں سے لہلہا اٹھتی ہے، پھر وہ پودا بڑھتا ہے. ہر جنس کے پودے اتنے خوبصورت نکلتے ہیں کہ دیکھنے والے کی نظروں کو بڑے بھلے لگتے ہیں پودے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. دیکھیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی الہ حق ہے، معبود حقیقی ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا. جس طریقہ سے اس نے بنجر زمین کو زندہ کر دیا، اسی طریقہ سے یحیی الموتیٰ، مردے کو زندہ کر دیا. کیا خوبصورت بات کہی. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. دیکھ
دیکھو اللہ بارش برساتا ہے، کیسے باغات میں پھل نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، دانہ نکلتا ہے، یہ وہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے کی نکلتی ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ہی کذالک الخروج، تم کو بھی قبروں سے اٹھائیں گے، نکالیں گے، ایسے ہی نکالیں گے جیسے بارش سے ہم پھلوں کو نکالتے ہیں، پودوں کو اگاتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ نہ جانے ہزاروں لاش ایک قبر میں ڈالی گئی ہے، سب مٹی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک رجل بعید قد علمنا ما تنقص الارض منہ وعندنا کتاب حفیظ، کہا ایسا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا کہاں گیا ہے تمہارا، وہ سب میرے نالج میں۔ اللہ ایک دم زندہ مثال، حدیث کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی مر گیا، نباش تھا، کفن چور تھا، بیٹوں سے کہا باپ سے محبت کرتے ہو، مشہور حدیث ہے، کہا بہت محبت کرتے ہیں بابا آپ سے، کہا تو ایسا کرو ایک وعدہ دو کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم کو جلا دینا، اور جلا کر کے کوڑیت کے جلا دینا، کھوڑ کے جلانا جس کو کہتے ہیں، تاکہ کوئی حصہ جلنے سے رہ نہ جائے، اور اس کے بعد اس راکھ کو پیس دینا، اور جس دن گرمی کا دن ہوا، خوب تیز ہوا چل رہی ہو، اس دن اس راکھ کو اڑا دینا، کیونکہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، دیکھیے اللہ کے پر ایمان یقین اس کو ہے، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے مجھ کو اکٹھا کر لیا تو وہ سزا دے گا جو شاید دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہو۔ اللہ کے ڈر سے اس نے یہ کہا، اپنی عقل کے حساب سے سمجھا کہ چلو اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا، صرف آرڈر کیا کہ اس کے جسم کا جو ٹکڑا جہاں کہیں ہے سب کمپاؤنڈ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ، تیار ہو گیا، کھڑا ہو گیا، بولتے دیکھتے ایک دم سڈنلی کھڑا ہو گیا۔ کہیے گا کہ کہانی سناتے ہیں، ابھی کہانی کو حقیقت کیسے بناتے ہیں، منکرین سنت کی بات آ رہی، کل یہی عنوان تھا، سمجھا کہ کہانی نہیں ہے، حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث سنا۔ کیوں ایسا کیا تھا؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے، تو جانتا ہی ہے میرے دل کو کہ میں نے کیا، کہا جا میں نے معاف کر دیا، جا جنت میں جا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان اللہ پر کتنا پختہ تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان یقین تھا کہ نہیں تھا؟ کہا ہاں اللہ یقین ہے، مگر ہم کو دیکھنا مانگتا ہے، یعنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، دکھا مجھ کو۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ ضرور ہم کو ایمان ہے، پکا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن ہم اور اس ایمان کو یقین میں بدلنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہمارے پاس جو ہے سو عطر ہے، سمجھا کہ نہیں، بہت اچھی عطر ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ سچا آدمی اگر بول رہا ہے تو آپ کہے گا ہوگی، لیکن اس کے بعد شیشی نکال دے، کہیے دیکھو، تو جتنا پہلا ہماری بات پر یقین تھا اس سے زیادہ تھوڑا یقین بڑھے گا کہ اتنا ہی رہے گا؟ بولی بھائی لاجک ہے۔ اچھا کہ انتہائی اچھی عطر ہے، ذرا سا سونگھ کے دیکھو تو، سنگھائی ماشاء اللہ، کیا کہہ رہا ہے، واقعی جیسا آپ نے کہا اس سے بھی اچھا ہے، تو اور حق الیقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو ایمان دلائل کے اوپر غور کرنے سے کتنا بڑھتا ہے۔ لوگ کہتا ہے ایمان بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا نہیں ہے، کیسے نہیں بڑھے گا؟ گھٹے گا، جتنا اللہ کی آیتوں میں غور کرو گے، قرآن پڑھو گے تو ایمان بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرو گے تو ایمان بڑھے گا، دلائل کے اوپر جتنا غور کرو گے ایمان بڑھے گا۔ تو کہا ہم ذرا یقین کی حد تک اس معاملے کو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بات نہیں، ابھی کیے دیتے ہیں۔ کہا 4 چڑیا لے لو، 4 رنگ کی، خوب بڑھیا سے ہلا کر کے دیکھ لو بھیا اس کی شکل، رنگ کیسا، پنکھا کیا ہے، نہیں بعد میں نہیں کچھ کنفیوز ہونے کا، اور اس کے بعد فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سب کو کاٹ کے ٹکڑا کر کے سب گوشت کو ملا دو، وَجَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور سب ملے ہوئے میٹ کو کھال چپڑے کے ساتھ ڈال دو، کہاں؟ پہاڑ پر، 4 پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا ڈسٹریبیوٹ کر دو، ہو گیا گوشت مل گیا۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور پھر پکارو کہ پرندوں آ جاؤ، وہ 4 چڑیا تمہارے پاس، یأتینک سعیا، دوڑتی ہوئی آئیں گی، یہی نہیں کہ ذبح ہو گیا ہے تو ذرا کمزور ہے، آہستہ آہستہ چلی، نہیں، اجیٹ کی جیسے تھی ویسے ہی آئے گی، تو ویسے ہی نکلے گا جیسے تو تھا، پلپلا ہو کے نہیں نکلے گا، مستنڈا تھا تو مستنڈے نکلے گا، بوڑھا تھا تو بوڑھا نکلے گا، 4 کو دانت دھڑا ہوا تو 4 کو دانت کے ساتھ نکلے گا، جیسے وہ چڑیا تھی۔
ارے ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زندہ ہوئی تو ذرا سا کمزور ہوگی نا کمزور ہوگی آتی نہ کیسا ہے، بھاگتی دوڑتی آ جائیں گی آپ کے پاس۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا آسان ہے معاملہ۔ دو چیز ہو گئی، بات کو آگے بڑھا۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور کرو نا، زمین اور آسمان میں غور کیا ہے۔ تمہارے 6 فٹ کی پیدائش زیادہ اہم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش؟ آسمان اور زمین لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آسمان اور زمین کی پیدائش بہت بڑی ہے انسان کی پیدائش، اور جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر لا یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا اور پیدا کر کے تھکا نہیں، کبھی اس کو تھکان لگا نہیں، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ بھلا ہاں، اللہ خود یہاں وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب، ایک دم سائنٹیفک، ایک دم لاجیکلی دلیل سے۔ اب میدان محشر میں جمع ہو گئے خیر سے الحمدللہ۔ اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ آؤ حساب کتاب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، آج تم آ گئے نا ہمارے پاس ویسے ہی جیسے میں نے تم کو پیدا کیا تھا، پرانی لائف میں آ گئے جیسے تھے تم۔ چل حساب و کتاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ مومن کا حساب کتاب ہوگا کچھ نہیں، حسابا یسیرا۔ فسوف یحاسب واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اس کا بڑا آسان حساب ہوگا، اللہم اجعلنا منہ۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، خوش خوش ہو کر کے اپنی بیوی کے پاس لوٹے گا۔ کہاں کی بیوی؟ جنت کی بیوی جو حور عین ہے، انتظار کر رہی ہے۔ اور اگر تمہاری دنیا کی بیوی بھی جنتی ہے تو وہ بھی تم سے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی چلی گئی، وہ انتظار کر۔ اللہ کہتا ہے وینقلب الی اہلہ مسرورا، بہت خوش خوش اپنی بیوی کے پاس پلٹے گا۔ کون بیوی؟ وہ جو جنت میں اس کی حور عین ہے، اور وہ جو آدمیہ ہے اس کی دنیا کی بیوی، وہ بھی اس سے پہلے پہنچی ہوئی ہے، ویٹ کر رہی ہے، اس کا دلہے راجا کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ وینقلب الی اہلہ مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ ہائے ہائے، ہاں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وراء ظہرہ، پیٹھ کے پیچھے سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے کہا کہ داہنا ہاتھ گردن سے ایسے کر کے الٹا باندھ دیا جائے گا، اور بایاں ہاتھ پیٹھ کے اوپر باندھ دیا جائے گا۔ تو اب دایاں تو پھر بندھا ہوا ہے، بایاں ایسے پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر کھلا جائے گا تالیخ پر۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، دھڑکتے ہوئے آگ کے اندر ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ۔ حساب و کتاب ہوگا، مومن کا حساب آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، دیکھو علم کے نقطے کی بات آ رہی ہے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من نوقش من حوسب عذب، جس کا اللہ نے حساب لے لیا وہ اس کو عذاب میں جانے ہی جانا۔ حساب جس کا لے لیا اس کا عذاب ہونا طے ہے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو کہا یہ کیا بات آپ نے کہی؟ حساب لے لے گا اللہ تعالیٰ، تو مومنوں کے متعلق بھی کہہ رہا ہے فسوف یحاسب، حساب تو لیں گے، آسان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، کہا نہیں وہ حساب نہیں ہے، حساب کی بہی اور کھاتا پیش کیا جائے گا، دیکھے گا بھی نہیں، ڈسپوزل کر دے گا۔ وہ فائل ہے شاہ کی، اور چلتا آفتاب کی، وہ فلاں کی، شمس الدین کی، عبداللہ کی، فلاں کی، اللہ تعالیٰ اسی لوگوں نے بھائی ہے، یہ نامہ اعمال ہے، اس کا کھولے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو۔ چل ڈسپوزل، یہ پیشی ہے، صرف حساب کی پیشی ہے۔ اگر دیکھ لیا کیوں اور کس لیے اگر کر دیا تو کھٹ کھڑی ہو گئی۔ یہ مطلب ہے من نوقش عذب، حدیث آیا ہے کہ اگر اللہ نے قرید کر دیا، نوقش نقاش کہتے ہیں، نقش کہتے ہیں، سوئی کی نوک سے چبھے ہوئے کانٹے کو تلوے سے نکالنا۔ کانٹا چبھ جاتا ہے، ہاتھ میں چبھ جاتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، کیسے کیسے نکالتے ہیں آپ، یوں 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 کر کے، پھر سوئی لاؤ بھائی طرح کا جی۔ اگر یہ کیوں اور کس لیے اللہ نے کر دیا تو عذاب ہو نہیں ہوگا۔ یہ ہے حسابی یسیر کا مطلب۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آوے تو علماء سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ کیا کہا مولانا صاحب؟
یہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں دوبارہ پلٹ کے آپ سے پوچھتی تھی اور آپ نے جواب دیا مجھ کو. تاکہ اس آیت میں بظاہر اور حدیث میں ٹکراؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب لے گا اللہ تو عذاب پڑے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم آسان سا حساب لیں گے اور جنت میں اپنی بیوی کی طرف وہ خوشی خوشی پلٹتا ہوا چلا جائے گا. کہا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا، وہ حساب نہیں ہوگا، وہ تو صرف حساب کی پیشی ہوگا. اور یہیں پر ایک اماں عائشہ کی خوبصورت حدیث اور پیش کر دیتے ہیں آپ کو کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یحشر الناس، قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ جمع ہوگا، حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے بدن ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا اور غیر مختون ہوگا. یعنی اس کا جو زائد چمڑا ہوتا ہے ذکر کے اوپر، سمجھا کہ نہیں، وہ کٹا ہوا نہیں ہوگا، غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور جیسے زائد چمڑا لٹکتا رہتا ہے اس کا، اسی طریقے سے سب ننگے ہوگا. اماں عائشہ نے کہا اللہ اکبر، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد عورت ہوگا سب ایک دوسرے کی شرم کا دیکھے گا. کہا نہیں عائشہ، نہیں عائشہ، اللہ اشد من ان يحكم ذلك. کہا معاملہ اتنا اس دن سنگین ہوگا کہ کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ وہ ننگا ہے کہ کپڑے میں. معاملہ اتنا سخت ہوگا. لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، دل اڑا ہوگا، نظر پتھرائی ہوگی، کوئی کسی کو اپنی شرمگاہ کی فکر نہیں، ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے کا دن ہوگا. عذاب الہی کا ایسا سما ہوگا کہ ایک دم نظر پتھرائی. پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد لوگوں کو اعمال کے حساب سے پہنایا جائے گا. چلو بھائی حساب و کتاب کے لیے آ جاؤ، مگر وہ حساب کتاب کے لیے بھی ایسے آسانی سے نہیں. اب میدان محشر میں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، لوگ پریشان ہیں. اب کہہ رہے ہیں چلو بھائی کچھ لوگ مل کر کے حضرت آدم کو کہتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو ہمارے باپ ہیں نا، دیکھیے کتنی مصیبتیں پڑے ہوئے ہیں، کس قدر پسینے میں غرقاب ہے، اللہ سے کہیے نا کہ وہ فیصلہ کرے بندوں کے درمیان. تو نہیں معلوم ہے کہ ہم نے جنت کا ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا تو اللہ نے ڈانٹ پلائی تھی اور پھٹکار کے جنت سے نکال دیا تھا، آج آیا ہے پھر ڈانٹ سنوا ویلا ہم کو، جا ہم سے نہیں ہوگا، جا حضرت نوح کے پاس جا. کہا کہ آپ پہلے رسول ہیں، دنیا میں شرک سے منع کرنے کے لیے آپ آئے تھے، بت کی پرستی سے منع کرنے کے لیے آئے تھے، قبر پرستی سے منع کرنے والے پہلے پیغمبر آپ ہیں. حضرت نوح بھی کہیں گے کہ نا نا نا، یاد نہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے پھٹکار لگائی تھی میرے بیٹے کے معاملے میں ہم کو. جاؤ ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم بھی عذر کر لیں گے. جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر کر لیں گے. جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہم صحیح جگہ کا تم کو پتہ دیتے ہیں. جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی یہ کام کریں گے آج. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھٹ اللہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش ہے آپ کی، جی دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، وہاں بڑے بڑے کی کھٹ کھڑی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو سجدے میں ڈالیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، خوب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ایسے ایسے کلمات کے ذریعے اللہ کی تعریف کریں گے. کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھ کو سکھلائے گا، پہلے سے مجھے پتہ نہ ہوگا کہ اللہ کے وہ سب بھی نام ہیں، وہ سب بھی صفات ہیں. تب اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک، سر اٹھاؤ، کہو کیا کہتے ہیں، مانگو جو مانگتے ہیں. اس کے بعد میں کہوں گا کہ یا اللہ تو آ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھ، اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما. یہ وہ سفارش ہوگی جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. وبعث مقام محمودہ، اے اللہ مقام محمود اپنے نبی کو عطا فرما. دعا پڑھتے نا وبعث مقام محمود الذی وعدتہ، اذان کے بعد کی دعا میں ہے، یہ مقام محمود ہے. اور اسی سفارش کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ رب العالمین اور فرشتے صف کا صف ہو کر کے آئیں گے اور فیصلہ ہوگا بندوں کے درمیان. اب وہاں اعمال نیکیوں کا انجام سنا کہ وہ دوڑا ہو جائے گا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں پڑے گا، یہ پڑھوانا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ڈالا جائے گا ہلاکت اور بربادی ہے اس کی. یہ ہوا ایمان بالآخرت میں میدان حشر اور سوال و جواب اور جواب کی کیفیت. اب وہاں اس میدان محشر کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں. تو ایمان بالآخرت کے اندر یہ بھی ہے میدان محشر کے عقائد میں سے ہمارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر عطا فرمائے گا. اس کی حدیث 50 صحابہ سے زائد سے بڑھ گئی، متواتر حدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اکیلے 19 سندوں سے حدیث ذکر کی، 19 سندوں سے کتاب الرقاق میں حوض کا ذکر کیا ہے. اور تفسیر بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 1 مہینہ تک لمبا چلتے چلے جاؤ
اتنا لمبا حوض ہوگا، چاروں طرف سے ایک ایک مہینہ، اور 2 پرنالے بڑے بڑے موٹے جنت سے اس میں ڈالے جا رہے ہیں، ماء ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ، اور بعض روایت میں ابیض من الفضہ، چاندی سے زیادہ چمکیلا ہوگا، اور میٹھا ہوگا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک کاس پی لے گا، ایک گلاس پی لے گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ اس پیاس کی مٹانے کے لیے اس گلاس کو لینے کی لالچ میں ارد گرد منڈلا رہے ہوں گے، اور فرشتے دھکے لے کر کے اس کو ہٹا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے ہی لوگ ہیں، اصحابی میرے جاننے والے لوگ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یا ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہیں کہ نمازی بھی تھا لیکن تھا بدعتیہ، تھا نمازی تھا بدعتیہ، کچھ علامت تو ہے کہ میری امت ہے۔ تو فرشتہ کہے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ نیا کام کیا، یعنی دین سے مرتد ہو گئے یا دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ کہا جب اتنا سننا ہوگا کہ آپ کا تو سلام پی راستے ہو جائیں گے، آپ ناراض ہو کے سوقن سوقن، دور جاؤ دور جاؤ دور جاؤ دور جاؤ، لمن غیر و بدل، جس نے دین کو بدل دیا، شریعت میں تبدیلی کر دی، کیا مردود دور کر، وہ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حوض کوثر۔ اب اس کے بعد چلو بھائی جنت اور جہنم کی طرف جانا ہے، سمجھا کہ اس بیچ میں شفاعت کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، لیکن اور بھی شفاعتیں ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کے اوپر جہنم ایک دم ثابت ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، سمجھا کہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ بچا لے اس کو۔ یہ آپ کو نہیں کہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو کہے گا کہ جا رہا ہے، لیکن آپ اس سفارش کر دیجئے تو بچا لیں گے اس کو، سمجھا؟ تو یہ سفارش ہوگی۔ اسی طریقہ سے جنت میں اونچے درجات ملیں، اس کے لیے سفارش ہوگی، مومنین کو بھی ہوگی، سمجھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں، جل بھن رہے ہیں، اس کے بعد ان کی سفارش ان کے حق میں ہوگی، لیکن شرط ہے کہ موحد ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے، گنہگار مومن ہوگی، سمجھا کہ نہیں۔ اور اس کے بعد ایک سفارش ہوگی، جنت کا دروازہ کھولے جانے کے لیے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، جب آپ آئیں گے فرشتہ کہے گا کون؟ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں آپ ہی کا تو انتظار تھا، آپ ہی کا تو انتظار تھا، آپ ہی کے لیے کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ ہوں گے۔ تو یہ شفاعتیں ہوں گی، شفاعتیں، سمجھا کہ نہیں؟ سب شفاعت کا گوڑ دھندا ہے، بڑے بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، قبر والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری شفاعت کر دیں گا۔ اللہ نے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام تر شفاعتوں کا مالک اللہ ہے، اس سے مانگو، اس کو کہو اللہ اپنے نبی کی، اپنے ولی کی، اپنے نیک بندوں کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، وہ تم سے راضی ہوگا، تمہاری توحید سے راضی ہوگا، تو تمہارے حق میں خود اپنے نیک بندوں کو حکم دے گا کہ اس کے حق میں سفارش کرو۔ جس سے تو مانگ رہا ہے وہ سفارش کا مالک نہیں ہے، اس کا خود کا کیا حال ہوگا وہ پتہ نہیں اس کو، سمجھا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ڈالا جائے گا، جہنم پر پل صراط لائی جائے گی، کہا کہ سب سے پہلے میں اس پر پار ہوں گا اپنی امت کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اعمال کے حساب سے بخاری شریف کی روایت ہے، یوزع الصراط بین ظہران جہنم، جہنم کی پیٹھ پہ لایا جائے گا، عمل کے اعتبار سے کوئی بجلی کی طرف گزر جائے گا، کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، یہ کیسے، کوئی دوڑنے والی کی طرح، کوئی پیدل چلنے والی کی طرح، کوئی چلے گا، کوئی گرے گا، کوئی نچھڑائے گا، اس کے اندر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوں گے، سمجھا کہ نہیں؟ آپ نے کہا ببول کے نوکیلے کانٹوں کو تم لوگوں نے دیکھا ہے صحرائی علاقوں میں؟ کہا ہاں، کہا اس سے بھی زیادہ خطرناک، سمجھا کہ نہیں؟ سب کو گزرنا ہے، کوئی گفتگو نہیں کرے گا، اتنا پھسلواں ہوگا، سلپڑی، کہ پاؤں اس پل پر ٹھہرے گا نہیں۔ اللہ پار کرا دکھا، کوئی نہیں بولے گا سوائے انبیاء اور رسول کے، اور انبیاء اور رسول بھی کہے گے اللہ پر سلم، اللہ پر سلم، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ تو گزرنے میں انبیاء کرام کہیں گے اللہم سلم، اس کے علاوہ زبان پہ کچھ نہ ہوگا ان کی، ہم لوگ کس گنتی میں ہوں گے؟ کوئی بات نہیں کرے گا سوائے انبیاء اور رسول کے، اور ان کی زبان کے اوپر بھی صرف ہوگا اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ بچا لے، اس پل کو پار کرا دے۔ اور رشتے اور ناطے اور امانت داریاں کھڑی ہیں، جائے نہیں دیں گے تم کو۔ پیسہ کوڑی کے چکر میں سسرالیوں سے بڑا جھگڑتا تھا، بھائی کا حق بھائی سے مارے ہوا تھا، رشتے کو توڑ کر کے منہ کھلا کے رہتا تھا، چل پہلے پگلا جا چکا، رک، کبھی جاتا کدھر ہے؟ اور یہاں پیچھے سے آگ کا دھڑاڑا لگ رہا ہے، آگ کی گرمی لگ رہی ہے، رک پہلے،
یہاں تک کہ ایک دم جب بدلہ اللہ تعالیٰ چکا لے گا اس سے تب حسب وہ نق کو صاف ستھرا کر کے تب چل نکل جا. لیکن جب تک رکا رہا پکڑایا ہوا ہے، وہ پولیس پکڑے ہوئی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ادھر بنگال بہار والی پولیس نہیں ہے. ہاں 20 روپیہ دے گے 100 روپیہ دے گے، پتلی گلی سے نکل جائے نہ رکڑا، وہ آٹومیٹکلی راستہ کھل جائے گا اللہ کی طرف سے تو نکلے گا. سمجھا کہ نہیں؟ یہ معاملہ ہے. اس کے بعد جنت ہے اور جہنم ہے، اس پر بھی ایمان رکھو. معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ جنت جہنم ابھی نہیں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ایٹ اے ٹائم پیدا کرے گا. اتنا پہلے سے جنت کو بنا لے گا تو پرانا نہ ہو جائے گا. یہاں لوگ سب دیکھو کہ پوتا کے لیے ابھی یہ گھر بناتا ہے. ہاں اس کو اپنی فکر نہیں ہے، بیٹے کی فکر نہیں، پوتا کے لیے بناتا ہے. ہاں کہتا اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے جنت کو بنایا، جہنم کی آگ مدم نہ ہوگی نا، اس کو اور سلگا رہا ہے اور جنت کو اور سنوار رہا ہے اور سنوار رہا ہے. گھر بناتے ہو، چیز لاتے ہو، پھر لاتے ہو، پھر مارکیٹ میں لاتے ہو، 2-4 سال 5 سال کے بعد گھر پھر کوئی نئی چیز ملی لے آتے ہو. اللہ تعالیٰ جنت میں نعمتوں کو اضافہ کر رہا ہے. اسی لیے بہت غور کرنے کے بعد سمجھ میں آیا، دماغ میں ایک زمانے تک یہ سوال میرے گھومتا رہا اللہ اکبر، لیکن شرم کے مارے پوچھتے نہیں تھے کہ لوگ کیا کہے گا. سن لو، کہتے تھے کہ کہتا ہے کہ حدیث میں ہے، صحیح ہے ان کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں وہ نعمتیں رکھتا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا. سنا ہوگا نا، کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا، دل پہ کھٹکا بھی نہ گزرا. ارے کیسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے تو دیکھا. معراج میں جو گئے تو زندہ روح کی جسم کے ساتھ نہ گئے، پوری جنت کی سیر نہ کروایا. تو یہ حدیث نہیں میرے سمجھ میں آتی تھی کہ یہ اللہ کہتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے تو جنت کو دیکھا ہے. پڑھتے 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 یہ پوچھتے تھا نہیں میں کسی سے، اچانک کسی عالم کے قول پر نظر پڑی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے میرا ایک دم ٹو پوائنٹ سوال ہے، وہ رائز کر رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، تو کہیے گا کہ اس وقت تک کی جو جنت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی، اور اس کے بعد سے جو جنتوں میں نعمتوں کا اضافہ رب العالمین نے کیا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، جنت میں داخل ہونے تک اس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا. کیا اچھی بات لگی، اللہ اکبر. سمجھا کہ نہیں؟ ایک زمانے کے بعد جا کر کے یہ گرہ ہماری کھلی. اللہ اکبر. تو اس طریقہ سے نعمتوں کا اضافہ رکھا بے فائدہ ہے. ان آیتوں کا اور حدیثوں کا کیا مطلب ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آئیے جہنم اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان آیتوں کا حدیثوں کا کیا جواب دو گے؟ جنت اور جہنم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اسی صلاۃ کسوف میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے کہ لوگوں آج میں نے جو وہ منظر جنت اور جہنم کا دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. اتنی خوبصورت جنت سامنے آئی اور اس کا گچھا لٹک رہا تھا انگور کا کہ من ہوا کہ لپک کے لے لے. تم لوگوں نے دیکھا نا کہ ہم آگے بڑھے، تو پوچھا یا رسول اللہ نماز میں دیکھا آپ آگے بڑھے، آپ پیچھے ہٹے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جنت کے کا منظر آیا تھا، اس کا بہترین خوشا نظر آیا، سوچا کہ توڑ لیں گے، مگر پھر خیال آیا کہ اگر کھا لو گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ پھل تو جنت کا جنت میں لوگ کھائے گا، دنیا میں کیسے کھائے گا؟ اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، ہاتھ کو میں نے کھینچ لیا. اور جب جہنم لائی گی تو اتنی بھیانک تھی آج جہنم کہ جیسی بھیانک میں نے وہ منظر فظیع ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں پیچھے ہٹا. بڑی تعداد عورتوں کی ہے، اللہ جہنم میں بڑی تعداد عورتوں کی. پھر اس کی وجہ بتائی، لان تان بہت کرتی ہے، شوہر کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہے، اور سمجھا کہ نہیں. تو اب سمجھ میں بات آ گئی کہ جنت اللہ نے بنائی ہوئی ہے، اس کو سنوار رہا ہے، اس میں نعمتوں کا اضافہ کر رہا ہے. اور کہتے ہو کہ بے فائدہ ہے، ارے جنت کا ذکر کیا ہے، جنت کو تیار رکھا ہے تاکہ تم کو اس جنت میں جانے کا شوق پیدا، اور جہنم کو ہولناک بنا کے رکھا ہے، اس میں ہولناکی بڑھا رہا ہے تاکہ اس کا بیان سن کر کے تمہارے اندر ڈر اور خوف پیدا. اور یہ روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جسم سے جب نکلتی ہے تو یہاں جسم کو تو عذاب قبر میں یا جہاں ہے وہاں ہو ہی رہا ہے، یا نعمت جو مل رہی ہے. اور روح کہاں جاتی ہے؟ بدکاروں کی روح جہنم میں سجین میں جاتی ہے، اور نیکوکاروں کی روح علین میں جاتی ہے. جی جو شہید لوگ ہوتے ہیں، شہداء کی روح ہری چڑیا کے پیٹ میں ہوتی ہے، جنت کے درختوں میں چڑھتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اور عرش الہی میں لگتی ہوئی قندیلوں پر رات گزارتی ہے.
اور قربان جائیے مسند احمد میں بڑی خوبصورت روایت ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام شافعی سے روایت کرتے ہیں. امام شافعی اپنے استاد امام مالک سے روایت کرتے ہیں. ائمہ اربعہ میں 3 امام ہیں وہاں. اور حضرت امام مالک محمد بن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں, اور محمد بن شہاب زہری عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں, اور عبد الرحمن اپنے باپ کعب بن مالک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نسبۃ المومن, مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ چڑیوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر تسرح من الجنہ, جنت کے درختوں میں چڑھتی ہے, وہ تأوی اور انہی درختوں کے اوپر رات گزارتی ہے. تو جنت میں یہ روح جا رہی ہے, جہنم میں یہ روح بدکاروں کی بدبختوں کی روح جا رہی ہے. اگر جنت جہنم نہیں ہوتی تو یہ روحیں کہاں جاتی؟ اب انہی روحوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جسم کے اندر داخل کرے گا اور آدمی باڈی کے ساتھ اٹھ جائے گا. سمجھا؟ اور یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن کچھ گمراہ فرقہ کہتے ہیں کہ جہنم ایک لمبی مدت تک تو رہے گی لیکن ختم ہو جائے گی. ایسا کیسے ہوگا؟ لابسین فیہا احقابا, ایک مدت مدید کے لیے رہیں گے. تو ہمیشہ کے لیے رہتا. قرآن نے جو کہا خالدین فیہا ابدا, ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہے گا. اور مومنین کے لیے کہا خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم, یہ بھی ہمیشہ وہ بھی ہمیشہ. لیکن اب آپ سوال کیجیے گا کہ مولوی صاحب, اب وہ جو مومن لوگ تھے, موحد لوگ جو گنہگار تھے, اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کر دیے گئے, مثال کے طور پر اللہ نے اپنے عدل کا مظاہرہ کر کے جہنم میں دیا, فضل کا مظاہرہ کرتا تو معاف کر دیتا, ٹھیک ہے, سزا دیا تو عدل کیا, ناحق سزا نہیں دے رہا ہے. اب جو سفارشوں سے وہ بندہ نکلے گا تو اس سب ٹھکانے کا کیا ہوگا؟ تو علماء نے کہا کہ ہاں وہ ٹھکانہ ختم کر دیا جائے, کیونکہ اب اس میں جو آدمی تھا وہ خالی ہو گیا. سمجھا؟ لیکن جو مشرک ہوگا, چاہے کلمہ گو مشرک ہو کہ مشرک ہو بغیر اسلام کے ہو, اس مشرک کے لیے اللہ کی جہنم ہمیشہ رہے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم, جو جب جلے گا, جب چمڑی بدلی جائے گی, کہے گا کاش میں مر جاتا نا, موت بھی نہیں آئے گی. مرنا کدھر ہے؟ مرنا تو دنیا ہی میں ہوا جو مر کے تم آ گئے ہو. اب مرنا نہیں ہے, نہ زندہ رہنا, نہ زندگی کا لطف ملے گا, نہ موت پا کر کے جہنم کی عذاب سے چھٹکارا ملے گا. ایسے ہی جلنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا. یہ مشرک کا ٹھکانہ ہے. لیکن جو موحد ہوگا, گنہگار ہوگا, اگر وہ جہنم میں بھی گیا اللہ کے عدل کے نتیجے میں, تو اخیر میں وہ نکال کر کے نہر حیات میں غوطہ کھلا کر کے تر و تازہ کر کے, کمزور پلپلا ہوگا وہ, سمجھا کہ نہیں, جیسے پانی کے بہاؤ پر پودا کمر جھکا ہوا گرا ہوا پیلا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کتنی زبردست دی, صفراء منتبیہ, دیکھتے نہیں پیلا ہوتا ہے, جھکا ہوتا ہے, کمر خمیدہ ہوتا ہے. جیسے ہی جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا, اور وہاں سے جو خوشبو اور تازہ ٹھنڈی ہوا جو لگے گی, جیسے کوئی جلا کر ہوا آدمی ایک دم پسینے سے شرابور آیا, کمرہ ایک دم 14-15 ڈگری پر چل رہا ہو, آپ کا وہ اے سی, ماشاء اللہ لگے گا کہ زندگی کی رمق دوڑ گئی اس کے جسم کے اندر. جلتے جسم کو لگا کہ صاحب کسی نے برف ڈال دی ہے اس جلدے والی چیز کے اوپر. ویسے ہی جیسے ہی جنت کے پاس جائے گا, وہ جو کمزور ہوگا, جو نیا چمڑا جلا ہوا نکل کر کے آیا ہوگا, وہ ایک دم سے پھڑپڑا جائے گا اور فریش ہو جائے گا. اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آخری بات کہہ کے آگے بردش ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اور کچھ چاہیے, تو کہے گا آپ کیا چاہیے؟ تو کچھ نہیں, سب کچھ نعمت. سمجھا کہ نہیں؟ الم تو بھائی سوچو ہونا, چہرہ اتنا روشن کیا, بیوی ہو رہی ہی عطا فرمائی, جنت دیا, آپ کا چاہیے؟ تو اللہ کہے گا کہ مجھ کو نہ دیکھو گے, میرا دیدار نہ کرو گے. اللہ اکبر, یہ جو دیدار ہوگا رب العالمین کا, یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو جنتیوں کو ملے گی. اس کا بھی انکار کرتے ہیں یہ معتزلہ جہمیہ کہ نہ ہوگا, نہ اللہ کرے کہ تمہارے کو نہ ملے. کافروں سے اللہ تعالیٰ پردہ کیا ہوا, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, قیامت کے دن پردے میں رہے گا کافر, اللہ کا دیدار ہے. لیکن مومن وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, انتہائی تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تب قرآن مجید میں لا تدرکہ الابصار,
نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کا مطلب ہوتا ہے احاطہ. ایک جھلک چہرے کی پائے گا. آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، یہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے. مثال کے طور پر حلیہ کیسا ہے، باڈی کیسی ہے، ہاتھ کیسا ہے، پاؤں کیسا ہے، لمبا کتنا ہے، کھڑا کتنا ہے، یہ سب نہیں دیکھ پاؤ گے آگے سے پیچھے سے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. بٹ رویت، چہرہ، اللہ رب العالمین کا دیدار ملے گا. قرآن نے کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، نیک عمل کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، سنت کے مطابق عمل کرنے والے کو اللہ جنت دے گا اور کچھ بونس بھی دے گا. کہا یہ بونس کیا ہے، زیادتی، اضافہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں صہیب رومی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ اضافہ، بونس، ایکسٹرا جو ہے، اس ایکسٹرا سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے. النظر الی وجہ اللہ، اللہ کی رویت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اپنی جنت نصیب فرمائے جو اس نے مومن اور متقیوں کا ٹھکانہ بنایا ہے، اور اپنے قبر کی منزل کو جو پہلی آخرت کی منزل ہوگی، اب وہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو پھر پورا کامیاب. ہاں، اور اگر اسی منزل میں ناکام رہا ہے اور عمل کے حساب سے سطح ہوئی تو پھر اس کے میدان محشر کی جو تفصیلات آپ نے پڑھی ہے وہ سب ہے. اسی میں عقیدہ آتا ہے وزن اعمال کا بھی، کہ اعمال تولے جائیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ لوگ بھی، یہ معتزلہ، خوارج، یہ سب جو ہے سو اعمال کے تولے جانے کا جہمیہ وغیرہ انکار کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے تاکہ تم کو دکھا دیں کہ تمہاری بدکاریاں ہیں اور یہ تمہاری نیکاریاں ہیں. دیکھ لے تیرے سامنے تول دیتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ تو قرآن میں جتنے وزن اعمال ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال کا پلہ جھک جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اعمال وزن کیے جائیں گے. اب نماز پڑھتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، کہتے کہ اب کلچیہ کے وزن کرے گا. کوئی گٹھڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گٹھڑی کی شکل دے دے گا، سامان کی شکل دے دے گا. آج بخار کو جانچ رہے ہو، ہوا کو جانچ رہے ہو، بھاپ کو جانچ رہے ہو، سردی کو جانچ رہے ہو، گرمی کو جانچ رہے ہو. دکھاؤ تو کدھر کو ہے گرمی؟ پارا سے دیکھتے ہیں. مشین تم نے ایجاد کی ہوئی. رب العالمین تمہارے عملوں کو جسم کی شکل نہیں دے دے گا. وہ اعمال کے صحیفے جو اللہ نے تیار کروائے ہیں فرشتوں کے ذریعے، کتاب جو تمہارے ہر چھوٹے بڑے ریکارڈ کو جمع کیے ہوئی ہے، جو تمہارا ایسا ریکارڈ ہے کہ چھوٹا ہے چھوٹا، بڑا سے بڑا عمل کچھ بھی اس کے اندر ہے مگر مینشنڈ ہے تمہارا، وہ کتاب تولی جائے گی. نیکی اور بدی کی جو کتاب ہے لکھی ہوئی، وہ عمل تول دیے جائے گی. وہ بھی حدیث ہے، ایک آدمی کے پاس 99 دفتر گناہ کا ہوگا، حد نگاہ تک کا ایک آدمی کے پاس کلمہ توحید کا چھوٹا سا چٹ ہوگا. خود عمل کرنے والا تولا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد اور مستدرک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ذرا پتلی تھی، درخت پر چڑھے تھا تو درخت کی شاخ جیسے ہلتی ہے ویسے بندے کی ٹنگی ایسے ایسے ہل رہی تھی. دیکھ کے صحابہ نے ہنس دیا. بہت پتلی سی پنڈلی تھی، باڈی اوپر ٹھیک ٹھاک تھی، پنڈلی بہت چھوٹی پتلی سی تھی. کہا کہ کیوں ہنسے؟ کہا من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، اس کی پنڈلی کو دیکھیں کتنا پتلا ہے. کہا قسم اللہ کی، یہ میزان میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی. تو یہ سب تفصیلات ہیں. بہت ساری باتیں اور بھی جزوی طور پر رہ گئی، جزیات رہ گئی، لیکن قبر سے لے کر حشر تک کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب ہم لوگوں کے لیے آسان فرمائے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.